الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قولنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی مشہور ہے دونوں جہاں میں آپ کی. کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. سرکار غوث آدم نظر کرم خدا را میرا خالق سفر دو. میں فقیر ہوں تمہارا. مولا علی کا صدقہ داتا علی کا صدقہ میری لاج رکھ لو میرا. میں فقیر ہوں تمہارا. گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. تو راسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ. تو در بے مثل آقا شفاعت یا رسول اللہ. عشق دیا اکا نہیں ہو لایا جان دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جان دیا. عشق دیا اگا نہیں ہو لایا جان دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جان دیا. عشق دیا اگا
نہیں لایا جاندیاں پڑھیے لگ جان پھر نہیں بجھائیاں ہر رخ ہوئے یار دا نگاہاں سامنے پھر نہیں گردناں بچائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں ایویں تے نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء شافع روز جزا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجیبات درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ خالق ارض و سما میری آپ حضرات دی حاضری اجتماع جمعہ دے اندر اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اج دا جمعہ ماہ رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے جمعۃ الوداع ہے اس جمعے دی بڑی عظمت بڑی شان ہے جمعہ تے عام دنہ دے اندر آوے تے سید الایام میں تے ہووے جمعہ تے آوے بھی رمضان دے آخری عشرے دے اندر جمعے دی گھڑیاں دے مطابق اللہ تعالیٰ بے حساب بندیاں دی بخشش فرماؤندہ ہے اس یقین نال اس ذوق نال بیٹھ کے پیاریاں دا ذکر سنیا جے کہ اللہ مقدس جمعے دی مقدس گھڑیاں دا صدقہ ساڑھی بھی بے حساب بخشش فرما چھٹے آج دے خطبہ جمعہ مبارک دے اندر ساڑھی گفتگو دا عنوان ہے عظمت قرآن و عظمت صاحب قرآن قرآن دی عظمت دی بھی گل ہوئے گی اور قرآن والے نبی دی عظمت دی بھی انشاءاللہ چونکہ فی زمانہ دوواں دی اہمیت عظمت ضرورت سمجھانا اس ضروری ہے اللہ سونا مینو حق اور سچ بولنے دی توفیق نصیب فرمائے رب کریم نے 14ویں پارے دے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فرمایا بے شک ہم نے اس نصیحت یعنی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ بھی ہیں اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن کو میں نازل کیتا ہے اور میں ہی قرآن دا حفاظت گار بھی ہاں کیڑا قرآن جڑا اپنا تعارف آپ خود پیش کرتا ہے اور کہندہ ہے کہ نزل بہ الروح الامین کہ اللہ نے مینو بھیجیا تے جبریل مینو لے کے آیا ہے پوچھیا کس طرف فرمایا وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ فرمایا اللہ نے مینو جبریل دے نال مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمایا ہے پوچھیا قرآن تیری بولی کیا ہے فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ اللہ نے مینو عربی دے اندر نازل فرمایا
میں قرآن دا تعارف قرآن چو سنا رہا کہ تواڈی مرضی ہے۔ فرمایا بلسان عربی مبین، اللہ نے مینوں عربی زبان دے اندر نازل فرمایا ہے۔ اسی پوچھیا قرآن جدو تو آیا ہے مہینہ کیڑا سی؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جدو مینوں بھیجیا گیا رمضان دا مہینہ چل رہا سی۔ پوچھیا دن سی کہ رات؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جدو مینوں بھیجیا گیا او لیلۃ القدر دی رات سی۔ آکھیا قرآن تو جس رات چاہیا اس رات کا کوئی رتبہ بھی ودیا کہ کوئی نہیں، کیونکہ تیری شان بڑی ہے۔ فرمایا پڑھنا مینوں تینوں لگے پتا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا ایک رات 1000 مہینے دی عبادت والی راتہ تو زیادہ افضل بڑھ گئی ہے۔ میں کیا صدقے جامع قرآن جس رات تو آمیں اور رات سب تو افضل ہو جائے جس رات قرآن والا تشریف لے کے آ جائے۔ اور پوچھیا اپنے مالک دی بارگاہ چی عرضی پیش کی تھی، ربا قرآن تو پہلے تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، 100 صحیفے آئے، لوگاں صحیفے بدلے، تورات بدلی، زبور بدلی، انجیل بدلی۔ کیا گارنٹی ہے کہ قرآن تبدیل نہیں ہوئے گا؟ قرآن بدلے گا نہیں، قرآن چرد و بدل نہیں ہوئے گا۔ فرمایا بندیا چپ کر جا، قرآن پڑھتے نو لگے پتا پہلیاں کتابہ دی ذمہ داری سی بندیاں دے ہوتے، بندے مار گئے ڈنڈی۔ یہ معجزہ قرآن ہے مصطفیٰ دا، تو مصطفیٰ ہے محبوب ساڈا۔ اسی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، اسی قرآن پہ جیا بھی آپ ہے تو حفاظت بھی آپ ہی فرموڑی ہے۔ آپ دی حفاظت کرنی ہے، دنیا داراں تے بھروسہ نہیں کرنا۔ آج صدیاں بیت گئیاں، قرآن بدلن والے اپنا ارادہ بدل گئے، کوئی جگہ بدل گیا، کوئی دھرتی تو قبر پہنچ گیا۔ قرآن کل بھی اوہی سی، آج بھی اوہی، قیامت تک میں رہ جانا ہے۔ اور کدی سوچیا جے پیار دے نال قرآن میرے مصطفیٰ دا معجزہ ہے، اور قرآن قیامت تک واسطے باقی ہے۔ قرآن قیامت تک واسطے کوئی شک سے نہیں ہے، یہ قیامت تک واسطے باقی ہے۔ اور جس نبی دا معجزہ قیامت تک واسطے ہے وہ نبی باقی نہیں ہے۔ جدہ معجزہ قیامت تک زندہ ہے وہ معجزیاں والا رسول بھی زندہ ہے۔ پڑھی اللہ دا قرآن، اچھا بولو ذرا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے قیامت تکر۔ ہن قرآن بدلن والے تے بدل سکتے نے، فرانس والے قرآن ساڑن والے اپنی کتے دی موت تے مر سکتے نے، پاکستان دے جناب اعلیٰ جڑے مشتعل رہن والے، قرآن دے خلاف چلن والے، قرآن دے خلاف کم کرن والے، اور ساڑھے قرآن دو جناب گھٹیا تے کم تر سمجھنا لے، اے سارے تباہتے ہو سکتے لے۔ ساڑھا قرآن کل بھی باقی سی، آج بھی باقی ہے، قیامت دی سویر تک باقی ہے۔ نہ قرآن ختم ہونے والا ہے، نہ میرے سرکار دا شان کدے ختم ہونے والا ہے۔ ایسے واسطے سنی نعرہ لاندنے کے ہے قول نبی، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا یار۔ تاجدار ختم نبوت
ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا مصطفیٰ کریم دے غلام ذرا توجہ کر دے جاؤ اس قرآن دے بارے میرے تے تیرے مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین نبی نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے نے میرے غلاموں حشر دیاڑے رب کائنات دربار دے اندر اس قرآن نے آ جانا ہے تے مالک دی بارگاہ چ آکے آکھے گا اے میرے کریم اللہ اے تیرا فلانا بندہ دھرتی طرح کے میں نو پڑھتا رہا کدی کسے جگہ دیوتے کدی کسے جگہ دیوتے کدی فجر تو بعد میری یاسین دی تلاوت کی تھی کدی عشاء تو بعد سورہ ملک پڑھتا رہا ربا کدی مصلیہ دی اندر سوا کر کے پڑھتا رہا اے میرے نال وقا کرتا رہا ہے ربا آج میں کل جنت نہیں جانا ہے اللہ فرمائے گا تیرا کیا مطالبہ ہے آکے گا سونیا جی میں نو جنتی کیتا ہی میرے قرآن پڑھن والے نو بھی جنت عطا فرما دے اللہ کریم فرمائے گا چل حافظ قرآن آجا ذرا اس جگہ تے قرآن پڑھنا شروع کر دے اللہ کریم حافظ قرآن تو قرآن پڑھانا شروع کر دے گا اور آکے گا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا جیوے جیوے قرآن پڑھتا جائے گا اسا تیرے درجے اونچے کر دے آگے تیرے شان بداوا گے حتیٰ کہ جتھے جا کے تو قرآن ختم کر دے گا اسا سارا حصہ تیرے نام جنت دا بنا دیا مصطفیٰ کریم دے غلاموں ایک قرآن دیا برکتاں لے ایک قرآن دیا عظمتاں لے اور میرے کریم آقا سرکار دے فرمان دے مطابق پتہ چلیا ایک قرآن ساریاں دی شفاعت کرن والی کتاب ہے اور کائنات دے اندر کتابیں بڑیاں اتھے انگریزی دی کتاب ہے اتھے ریاضی دی کتاب ہے اردو دی کتاب ہے بائیولوجی دی کتاب ہے اتھے فزکس دا سبجیکٹ بھی پایا جاتا ہے لیکن کسے کتاب نو پڑھیا نہ ثواب لبدا ہے نہ تکیاں ثواب لبدا ہے لیکن قرآن ایسی پاک کتاب ہے جنہوں ویک کے بھی ثواب ہے جنہوں پڑھ کے بھی ثواب ہے جدے دے عمل کر کے جنت لبدا مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے استاد جدو اسی پڑھ دے سی سانو سمجھایا کر دے سی اللہ عمر دراز فرمائے مولانا مفتی محمد عابد رضا قادری صاحب دیا آپ فرمایا کر دے سی بچے یاد رکھیا جے ایک قرآن پڑھی قدرہ والا قرآن پڑھی شان والا جڑا ادنال جڑ جائے اللہ اُدھے درجے بھی اچھے کرتا ہے رتبے بھی اچھے کرتا ہے جڑا بہک کے پڑھے اور پڑھ کے پھر نو زبانی یاد کرے حافظ قرآن بن جاتا ہے جڑا حافظ بن کے اچھی تلاوت کرے قاری قرآن بن جاتا ہے جڑا قاری قرآن بن کے دی تفسیر لکھے مفسر قرآن بن جاتا ہے جڑا دی تفسیر کر کے لوگاں دے سامنے دی تبلیغ کرنا شروع کر دے وے او مبلغ قرآن بن جاتا ہے اور جڑا قرآن تے عمل کرے او جنتی بن جاتا ہے وہ جنتی بن جاتا ہے تائیں کسی عاشق نے آکے اسیا اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ جڑا حق درا دکھلاوے پڑھ کے نو جے تو عمل کماوے
پڑھ کے نور بیلیا عمل کماوے پھر سدھائی جنت جا مصطفیٰ کریم دے غلاموں ایک قرآن پڑھیاں برکتاں والا کئی بیلی قرآن پڑھ کے سور جاندے کئی قرآن پڑھ کے گمراہی دی طرف چلے جاندے میں نہیں کہندہ قرآن کہندہ پہ آیا یدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا رب دا قرآن کہندہ کئی میں نو پڑھ کے گمراہ ہو گیا کئی میں نو پڑھ کے سیدھے راہاں تے لگ گیا تو سانکھو کہ جناب کی میں پتہ چلے میں کیا جناب سیدھا جیا مسئلہ ہے جڑا قرآن پڑھ کے آکھے نبی مر گیا گمراہ ہو گیا ہے جڑا قرآن پڑھ کے آکھے میرا نبی دا معجزہ بھی زندہ تے میرا نبی بھی زندہ سمجھی سیدھے رات جڑا قرآن پڑھ کے آکھے نبی نور نہیں ہے سمجھ لمیں گمراہی دے رستے تے چلا گیا ہے جڑا قرآن پڑھ کے آکھے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین جڑا قرآن پڑھ کے آکھے میرا نبی نور ہے من لوی سدرات چلتا پہ آیا جڑا قرآن پڑھ کے آکھے کہ نبی نو غیب دا پتہ نہیں ہے من لوی کے تجھ رات چلا گیا ہے اور جڑا قرآن پڑھ کے آکھے رب کائنات کا دعویٰ پڑھ کے سنایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا جڑا اللہ دا قرآن پڑھ کے دسے کہ اللہ نے اپنے نبی نو علم بے تحاشا دیتا ہے سمجھی راہ ہدایت تے چلتا پہ آیا جڑا قرآن پڑھ کے میرے سرکار دے حاضر و ناظر دا انکار کرے سمجھی گمراہ ہو چکیا ہے اور جڑا قرآن پڑھ کے تینو دسے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا جڑا قرآن پڑھ کے دسے کہ میرے نبی نو اللہ نے غیب دہن بنایا حاضر و ناظر بنایا مبشر تے نذیر بنایا جڑا تینو اس طرح دی شان نبی دی قرآن پڑھ کے دسے سمجھی راہ ہدایت تے چلدا پیا اور جڑا قرآن پڑھ کے نبی تو دور کرے سمجھی لانتی ہے جڑا قرآن پڑھ کے ویل چیئر دے ہوتے پہ کے آکھے یارو نبی نال اننے وا پیار کرو قرآن کہتا ہے سمجھی سدھے رہتے چلتا پہ آیا جڑا جناب اعلیٰ شل کھا کے ظلم برداشت کر کے پھر قرآن پڑھ کے نبی دی شان آکھے کہ ساڑھے نبی تو بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا سکتا ہے سمجھی سدھے رہتے جاندہ پہ آیا اور جڑا قرآن پڑھدا پڑھدا مر جائے 2.25 کروڑ بندہ جنازے چ آ جائے سمجھی وہ آپ بھی سچا ہے او دے منن والا بھی سچا مصطفیٰ کریم دے غلاموں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا لو کوئی گل نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت میرے سونے میں صرف عرض کردہ پیاواں جڑا قرآن پڑھ کے نبی دے نیڑے ہو جائے سمجھی سدھے رستے دے اچھا بولو قرآن تے بندے نو نبی دے نیڑے بنا دے ایک کیڑا عشق ہویا جی بندہ پڑھے قرآن تے نبی دے انکاری بن جائے پڑھے قرآن تے کدی نورانیت دا انکار کدی علم دا انکار کدی حاضر و ناظر دا انکار تے کدی کسی شے دا انکار ایک قرآن پڑھن والا انکاری نہیں محبت والا بن جائے آؤ 14 صدیاں پہلے لے کے چلنا اور تو آنو دسیے قرآن دی شان اور قرآن والے نبی دی شان اچھا بولو مکے دیاں گلیاں نے
مکے دی دھرتی ہے، اس مکے دے اتے طفیل نامی ایک صحابی جنہاں نے اجے تک اسلام قبول نہیں کیتا، آپ آندے نے اور بڑے دانشور نے کتابہ چ لکھیا کہ آپ دا حافظہ بڑا اچھا سی اور ذہانت بڑی اللہ نے عطا فرمائی سی۔ خصائص کبریٰ جلد اول غالباً صفحہ 322 دے اتے لکھیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے کہ آپ مکہ شریف سے آئے نا، ابو جہل اینڈ کمپنی آپ دے بڑے واقف سن، بڑے سجن سن، تو مکے دے انہاں لوگاں نے جناب طفیل نو اپنے ڈیرے تے سدیا، کھانا شانا پیش کیتا، کہندے نے گل سن طفیل تو بڑا سیانا ہے، سانو تیری ذہانت دا پتہ ہے، پر جیڑے مکے جو تو آیا ہے نا، آج تو کچھ سالاں پہلے جیویں دا ہے سی، آج اومیں دا نہیں رہا۔ طفیل پوچھیا خیر ہے؟ اندے جی ساڑھے عرب دا ایک باشندہ ہے، ساڑھا دور و نزدیک دا رشتہ بھی کتنوں کی تو لگ جاندہ ہے، بڑے نہ تعلقات بھی نے، تے انہیں نبوت دا اعلان کر دیتا ہے، تے جیڑا او دا کلام سن لوے نا، وہ اپنی ماں نو بھی چھڑ دیندہ ہے، بی بی نو بھی چھڑنا برداشت کردہ ہے، باپ نو بھی چھوڑنا گوارا کردہ ہے، ہر رشتہ قربان کردہ ہے، پر او دا دامن نہیں چھڑدا ہے، او دا دامن نہیں چھڑدا، لہذا تو دی گال نہیں سننی، انہاں دا کلام اپنے کنہ دی آن نہیں دینا۔ ہن بیلیاں نے سمجھایا طفیل، انہاں کہا یار آخر گل ہے تے انہاں میں نو آکھیا، انہاں کی کیتا اپنے کنہ چنا روئی پا لے کہ میرے کان دے اندر معاذ اللہ نبی علیہ السلام دی آواز مبارک جانی نہیں چاہیے۔ آپ فرماندے نے کچھ دیاڑیاں تو میں لنگائیاں، ایک دن نا کہندے نے میں حرم شریف سے گیا تو میں دیکھیا کہ اللہ دا سونا حبیب مسجد حرم دے اندر کھلو کے نماز ادا کر رہے ہیں، مسجد حرم سے کھلو کے میرے آقا نماز ادا فرما رہے۔ طفیل کہندہ ہے کہ میرا دل کرے کہ میں نیڑے جا کے سنا، پھر بیلیاں دی گالی یاد آ جائے، پھر رک جاواں، کہندہ اسے کشمکش دے اندر نا کوئی ہلکی حضور دی مٹھی جی آواز میرے کنہ چ ٹکرا گئی، اور میرے نبی پڑھ کیا رہے نے قرآن۔ سوچو تو صحیح اللہ تو انہوں مکہ مدینے لے جائے تو جاؤ تسی رمضان دے مہینے کے بعد پھر تراویاں ساریاں پڑھنیاں پہنی، جڑے نیڑے نہیں پڑھ دے دور پڑھ لیں گے، چلو اللہ کرے۔ قاری سدیس قرآن پڑھے، عرب دا کوئی عربی لہجے چے قاری قرآن پڑھے تے چاہ سوندی کی نہیں ہوگی، مزہ آ جاندہ ہے۔ اگر عرب دا کوئی قاری آج 14 صدیاں پچھوں جا کے قرآن پڑھے تے چاس آ جاندی ہے تے 14 صدیاں پہلے قرآن والا خود قرآن پڑھ دا ہوئے۔ مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے سرکار جس ویلے قرآن دی تلاوت کر دے پائے نماز دی حالت دی اندر مسجد حرم شریف دے صحن پاک دے اندر حضرت طفیل فرماتے میں سرکار دے قریب کھلوتا جا کے جدو سرکار دے مٹھے مٹھے بول میرے کنہ چاہ کے ٹکرایا، میرا دل کیتا میں اپنے کنہ دے وچ روحی کڑ کے سرکار دا ذکر سنا، سرکار دا کلام سنا، حتیٰ کہ کافی دیر کشمکش دے اندر کھلوتا رہ گیا۔ بلاخر میں اپنے دل تو فیصلہ کیتا یارا تینوں تے تیرے مالک نے بڑا عظیم تے بڑا دانشور بنایا تے ذہانت دا پینکر تے تاجدار بنایا ہے، اے میں کر کے روئیاں بار کر دے، اس عربی نبی دا کلام سننا شروع کر دے، اگر چنگا لگیا تے قبول کر لویں، اگر نہ چنگا لگیا تے رد کر دے ویں، تینوں بڑا تجربہ ہے کلہ کرن دا۔ آپ فرماتے نے جس ویلے میرے سرکار نے قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے، میں اپنے کنہ دے وچوں روئیاں کڈیاں لے، ادھر اپنا دلال اج صحن حرم دے اندر کھلو کے ہاتھ بن کے مالک دے دربار دے اندر میرا پاک نسل نبی اپنے مالک دے دربار دے اندر کہندہ پہ آیا الحمدللہ
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا پھر میرا نبی مختلف مقامات تو قرآن پڑھدا پیا ہے. میرا نبی اپنے مالک دے دربار دے اندر اودیاں نعمتاں دا شکر ادا کردا ہونا تے کہندا ہونا ہے رب المشرقین و رب المغربین رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ربكما تكذبان. یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. مصطفیٰ کریم جس ویلے قرآن پڑھ دے پہ حضرت طفیل بن عمر دوسی کہہ دینے میں سرکار دی زبان پاک پر جس ویلے قرآن سنے آیا آقا کریم دا کلام سنن دی دے رہے میرے سینے دی اندر پہلے کفر دے ڈیرے سی لیکن حضور دا قرآن دی آواز جس ویلے میرے کلنا تو اندر داخلوں دی پئیے میرے دل وچوں کفر نکل دا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ دا پیار داخل ہوتا جا رہا. حضرت طفیل نے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا. حضور نے جس ویلے نماز پوری کی تھی عرض کرتے نے آقا جیڑا نماز سے پڑھے آجے ایک واری پھر سناؤ جیڑی نماز سے قرآت کیتی ہے ذرا پھر پڑھ کے سناؤ. میرے سرکار نے اللہ دی وحدانیت دا اظہار کیتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے آقا نے وحدانیت خدا دا جس ویلے جلوہ دکھلایا قرآن پڑھ کے سنایا ہے. حضرت طفیل کہتے نے میرا دل شاد ہو گیا ہے ٹھر گیا ہے سینہ باغ باغ ہو گیا ہے. میں آقا کریم دا کلمہ پڑھ کے حضور تو اجازت لے کے ٹرن لگا ہے. آخیا سونیا میرے واسطے دعا کر دیو میں اپنے قبیلے جا کے لوگاں نو تواڈے کلمے دی دعوت دینا چاہنا ہے نالے میں نو کوئی نشانی بھی عطا کر دیو. آقا کریم نے دعا کی تھی فرمایا جانا تیرا کم ہے نشانی میرا سونا مولا تینو عطا فرمایا. حضرت طفیل بارگاہ نبوی دے وچوں چلے ذرا توجہ کرنا جڑی گل دا میں آغاز کیتا سی. کئی لوگ قرآن پڑھ کے قرآن سن کے ہدایت پاندے نے اور کئی قرآن پڑھ کے گمراہی دا شکار بن جاندے. حضرت طفیل نے میرے نبی تو قرآن پڑھیا تے راہ راست چلنا شروع کر دیتا ہے. نبی پاک دی زبان جو قرآن سن کے سینہ جناب اعلیٰ ایمان نہ بھرپور دے معمور بن کے آیا حتیٰ کہ آپ جس ویلے سرکار دے دربار جو نکلے او تیرت حالیو جس ویلے حضرت طفیل نے دربار نبوی دے وچوں چلنا شروع کر دے رہے حتیٰ کہ ابو جہل تے عتبہ شہبہ بھی ایک جگہ تے رستے دے اندر ڈیرے چلب دے انہاں پوچھیا تیرے کنہ دیاں رویاں کی در گئیاں نے. حضرت طفیل فرمان دے نے میں کنہ دیاں رویاں باہر کر دیتیاں نے. انہاں
پوچھیا تیرا چہرہ بڑا جگمگاندہ پیا ہے، اج تیرے جناب اعلیٰ طور تے طریقے بدلے پائے نے، اج تیرے اطوار بدلے نے، اج تیرے انداز سارے بدلے پائے نے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا کسے باب عاشق نے اپنا ترجمہ اس زبان دے اندر کیتا ہے، آپ دی بولی تو اپنی زبان دے اندر ترجمہ تے ٹرانسلیٹ کر کے سنایا ہے۔ اس ویلے میرے نبی دا یار تے میرے نبی دا صحابی کہندا ہونا ہے، مینوں سونے نبی دے نال پیار ہو گیا۔ یہ شیر جناب ہو سکے تے سارے میرے نال مل کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا تے اگوں جیدہ دل اجازت دوے ہاتھ چوکیو پڑھ لوے وگرنہ پابندی ہاتھ اٹھا لو جیدہ دل مننے۔ بزرگانو معافی ہے، بیمارانو معافی ہے، جنہوں روزہ بہتا لگ رہے ہیں انہوں کوئی نہیں معافی، کیونکہ روزے دی حالت چھے جنہ ذکر کرو اونا ثواب اونا ثواب۔ مینوں سونے نبی دے نال پیار ہو گیا، مینوں سونے نبی دے نال، مینوں سونے نبی دے نال پیار، مینوں سونے نبی دے نال، مینوں سونے نبی دے نال۔ حضرت جناب طفیل تو پوچھیا وجہ کیا بن گئی ہے، کس واسطے تسا حضور دیاں گلنا کرتے پیا؟ آپ نے فرمایا کہ مینوں سونے نبی دے نال، مینوں سونے نبی دے نال پیار ہو گیا، مینوں سونے نبی دے نال، جنوں ہویا تے او دا بیڑا، جنوں ہویا تے او دا بیڑا، جنوں ہویا تے او دا بیڑا۔ مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضرت طفیل جس ویلے کافرانو ملے انہاں پوچھیا جناب اسی تے توانو حضور دا کلام سنن تو منع کیتا سی، کس واسطے سنیا؟ فرمایا مٹھائی بڑا سی، مٹھائی بڑا رہ نہیں سکیا، سننا پہ گیا۔ آپ اپنے قبیلے دی طرف گئے، راستے دے اندر ایک مقام تے پہنچے، رات دا وقت آیا تے کتاباں دے اندر لکھیا ہویا ہے کہ رات دا وقت آیا تے آپ دی پیشانی تو نور پھٹنا شروع ہو گیا۔ وجہ نور والے نبی کو ہو کے آئے، میں صدقے جامعہ جڑا غلام آوے وہ نور والا بن جاندہ ہے تے آقا کڈا کو نور والا ہو رہا ہے۔ آپ جناب ٹورن لگے تے پیشانی نور نہ جگمگ دیکھی، دل وچ خیال آیا کدھر میری قوم اے نہ سمجھے کہ معاذ اللہ میرے چہرے نو کچھ ہو گیا ہے کہ میں نبی دا کلمہ پڑھ کے آئے تاں واسطے۔ دعا کی تھی اللہ اے جڑا نور اتھے چمک رہا نا ان دی جگہ بدلا دے، تبدیل کر دے۔ آپ نے جو ہی دعا کی تھی، سنو اللہ والے دی دعاواں دا اثر۔ دنیا پوچھ دیئے جی اللہ والے تو کی لینڈ جان دے ہو، سنو حضرت طفیل تو بڑا اللہ والا کون ہے، صحابی رسول تو بڑا نیک کون ہے، عرض کی تھی مالکہ تبدیل کر دے۔ رب کریم نے نور دی جگہ بدلائی، جڑی چھڑی آپ نے عصا پکڑیا سی نا، اس عصا مبارک نو اللہ نے روشنی عطا فرما چھڑی۔ آپ اپنے قبیلے گئے، رات دا وقت سی، سویرے دن چڑھیا، باپ ملیا، انہیں پوچھیا پتر خیر ہے، ہون سنو اسلام۔ آپ نے فرمایا ابا جی آج تو میرا باپ نہیں تو میں تیرا بیٹا نہیں۔ اس پوچھیا ہویا کی ہے؟ کہندہ جی صرف ہویا اے ہے کہ میں سرکار دا کلمہ پڑھ کے آ گیا۔ تو کلمہ نہیں پڑھیا میں کلمہ پڑھیا، لہذا تیرا ساڑھا تعلق نہیں ہو سکتا۔ باپ سکا ہوئے تے بندہ انہوں کہہ رہا ہے کہ تیرا تعلق ساڑھے نال ادو ہوئے گا جدو نبی دا تو ہی بن جائے گا تے میں بھی بن جاؤں گا۔ باپ نے جدو گل سنی بیٹے دی محبت چھے اس آکیا پتر کوئی گل نہیں، جس نبی دا تو نو کرے میں بھی اسے دا غلام بن جاؤں۔ فرماندے نے سب تو پہلے میرے باپ نے کلمہ پڑھیا، پھر بیوی نے کلمہ پڑھیا، بلا کر قبیلے نو اکٹھا کر کے نبی دی نبوت دا اعلان سنایا۔
قبیلے والے نہیں مننے شکستہ دل لے کے پھر سرکار دی بارگاہ چے یا رسول اللہ دعوت دیتی ہے کوئی مندہ نہیں فرمایا سونیا تیرا کام منوانا بھی کوئی نہیں تیرا کام سے سنانا یا رسول اللہ بد دعا کرو ان آواز سے سنیا جے جملہ حضور بد دعا کرو سرکار نے ہاتھ اٹھا لے او بیلیو او ہاتھ نے کہ ایک انگلی اٹھے نا تے چند دو ٹوٹے ہو جائے ایک انگلی دا اشارہ ملے تے ڈوبیا سورج جدی ایک انگلی دی طاقت ہے آج دو میں ہاتھ اٹھا لے نے دو میں ہاتھ چک لے نے کنی کو مالک نے طاقت دیتی ہونی عرض کی تھی ربا جس قوم دے واسطے بد دعا دا میرا صحابی کہہ رہا سونیا انہاں تے اپنی رحمت دا نزول عطا فرما تو فیل کہندے نے یا رسول اللہ میں بد دعا دا کیا سی تساں دعاواں کر رہے ہو سرکار فرمایا تینوں پتہ نہیں میں زحمت نہیں میں تے رحمت بن گیا میں تے رحمت بن کے آیا کدی بیلیاں نہ لڑائی ہو جائے بھائیاں نہ لڑائی ہو جائے تے بد دعاواں نہ دیا کرو تانے نہ ماریا کرو ذلیل و رسوا نہ کریا کرو تسی اس نبی دے منن والے ہو جڑا رحمت للعالمین بن گیا سرکار دعا کر دیتی فرمایا اپنی قوم میں چلے جاؤ اور جا کے دعوت دیتے رہو اللہ خیر فرما دے گا اللہ خیر کر دے گا آپ چلے گئے مختصر جے عرصے تو بعد آپ واپس آئے بعض کتاباں چھ میں پڑھیا کہ 300 بندے نال لے کے آئے جنہاں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا سی پتہ چلیا اسلام لے آن تو بعد اسلام دی تبلیغ کرنا صحابہ دی سنت ہے صحابہ کرام دا طریقہ دعوت اسلام پیش کرنا آپ واپس آئے سارے قبیلے نے جناب سرکار دا کلمہ شریف پڑھیا مسلمان ہو گئے اور دنیا نو پیغام مل گیا کہ حضرت طفیل نے کلہ قرآن سرکار دی زبان تو سنیا سی قرآن دے بھی شدائی بن گئے قرآن والے دے بھی عاشق بن گئے اے نے قرآن دیاں بہاراں اور قرآن والے نبی دیاں بہاراں آج اگر کوئی قرآن پڑھ کے نبی تو دور ہو جائے تسی او دے تو چھٹکارا پا لو اصل جڑا عالم ہے نا او دی نشانی ہے کہ او دے کول بوو گے تے عشق سرکار چ اضافہ ہو جائے بس اے نشانی ہے اگر کسی مولوی کو بہ کے تیرا عشق ود رہا ہے سمجھ جا اللہ کسی حلال دے بندے نال تینوں مت لوا جائے میرے بھائی آگے چلیے پرفتن دور ہے اور ہر پاسیوں چہرے تے میرے مصطفیٰ دی ذات تے حملے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا دے ہوتے دیگر ذرائع دے مطابق ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو کتے بھونک رہے نے پر یاد رکھو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ دا وعدہ ہے دنیا بھونک دی مر جائے گی مصطفیٰ دا ذکر آج بھی اچھا ہے قیامت تکر اچھا رہنا ہے انشاءاللہ اچھا بولو اے معروف اور بے غیرت اور بے ایمان بے ضمیرہ بندہ رجب بٹ نامی بے غیرت شخص جنہیں حالیہ دنہ دے اندر تیرے تے میرے پاک رسول دی گستاخی کی تھی یہ خاص کر جمعے چہ دسن دا مقصد ہے کہ میرا نوجوان او دا سبسکرائبر بھی ہوئے گا کوئی نوجوان ہو سکتا ہے او دا فالو کرنا اللہ ہوئے مننا اللہ ہوئے تو میں اپنے ہر بھائی نو دعوت دینا چاہنا بھائی صاحب کلمہ سی سرکار دا پڑھیا ہویا کسی یوٹیوبر دا کسی ٹک ٹاکر دا نہیں پڑھیا اسی ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں نبی دا دار ہے سرکار دی بارگاہ سن لو بدرہ بعض بندے کہندے نے مولوی ہمیں غصہ کر جاندے نے پہلے تسلی نہ میری گل سنو بادش وانڈ کڈیا جے اے بندے نے کچھ عرصہ پیچھے نماز پڑھ دیا نماز دی بے حرمتی کی تھی نیٹ دے ہوتے ویڈیو موجود نے نہ لبے تے میرے کو لے لیا جے پھر انہیں معافی منگی جی میں اللہ رسول آستے معاف کر دیو تھوڑا عرصہ گزریا انہیں بنایا ایک گانا تو سوشل میڈیا دے اتیا کہتا جی تو انہوں اللہ نبی دا واسطہ ہے میں نے ایک گھنٹے دے اندر 1 ملین ویوز چاہی دینے تے اللہ نبی دے نام تے میرا گانا سن جا کے اللہ رسول دے نام تے جا کے اللہ نبی دے صدقے جا کے میرا گانا بیکھو جی دے اندر کنجریاں نچ رہی ہیں
انہیں اے بغیرتی کی تھی، تھوڑا ٹائم گزریا، اس وقت پھر پرچے وغیرہ ہوئے 295A 295A جیدہ مطلب ہی ہوندہ اگر کوئی کسی مذہب دی گستاخی کرے، بے حرمتی کرے تو او دیتے اس دفعہ دے تحت مقدمہ چلایا جاندہ ہے۔ بہرحال انہیں معاملہ رفع دفع ہو گیا، سارے کرا کے معافیاں شافیاں ہو گئی ہیں۔ ہن پچھلے دنوں دے اندر انہیں ایک ویڈیو بنایا، ویڈیو دے اندر کہہ رہا جی میرا استاد سی سدھو موسے والا جہنمی، وہ کہندا جی میرا استاد سی سدھو موسے والا تے او دے ہوتے 295 پرچے ہو دیتے بھی سن، میرے استاد تے 295 دا سی تے میرے ہوتے دو مقدمے نے، 295A دا 295C دا۔ 295A جو کہ میں بیان کر دیتا، 295C ہے حرمت رسول دا مسئلہ، اگر کوئی سرکار دی بے حرمتی کرے تے او دے واسطے سزائے موت رکھی گئی ہے۔ اے اقرار کرتا اپنی ویڈیو چھے کہ میرے ہوتے 295A دا مقدمہ سی، ہون 295C دا مقدمہ آ گیا ہے، میرے تے دو مقدمے ہو گئے نے، تے آج میں جڑا پرفیوم لانچ کرن لگا او دا نام بھی 295 رکھے ہے۔ کیا ہے گستاخی نہیں؟ کیا اے طنز نہیں؟ کیا اے بے ایمانی نہیں؟ اور باپ دا صحابی رسول دا منکر ہے، باپ دا صحابی رسول دا منکر ہے، یہ آپ صحابہ دے منکر نے۔ اور پھر ویڈیو موجود نے نیٹ دے ہوتے، مکہ شریف جا کے نا طواف کر دیا، ویڈیو بنا کے کہہ رہے ہیں نہ مکہ مدینے جو سکون ہے نہ پاکستان جو سکون ہے۔ ایویں دا بندہ ساڑھی نوجوان نسل واسطے آئیڈیل بنیا بیٹھا ہے۔ تو لوگ سانو کہندے ہیں آپ جذباتی باتیں نہ کیا کریں، بھائی جذباتی بات نہیں ہے، حقیقی بات ہے۔ وہ مکہ مدینے جا کے آکے اتھے سکون نہیں، مکہ مدینے والی سرکار دے بارے گستاخیاں کرے، اسی پھر بھی گل نہ کریے اور تسی انہوں دیکھنا بند نہ کرو، غلط بات ہے۔ ایمان دا تقاضا اے ہے کہ ایسے کتے نو وڈ کے رکھ دینا چاہیے، فَاقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ تاجدار ختم نبوت۔ اور بعض بندیاں نو پریشانی بن دی جی لوگاں نو غلط پاس سے لا دیندے نے، جذباتی بنا دیندے نے۔ میں نبی دی حدیث پڑھن لگا، پڑھ دیاں میں سرکار دی حدیث پڑھن لگا اور توانو دسن لگے ہیں کہ نبی دے مقابلے جو سکا باپ بھی آ جائے نا تے باپ نو چھڑ دیاں گے، نبی نو چھڑیا۔ نام ہے صحابی دا حضرت ابو عبیدہ بن جراح، بدر دا مقام ہے، کافران دی طرفوں باپ اینا دا جو حضور دے خلاف زبان درازی بھی کر رہا اور تلوار بازی بھی کر رہا۔ عبیدہ بن جراح دے سامنے آ گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بار بار جدو باپ نے وار کیتا نا حضور دی ناموس دے، آپ نے تلوار اٹھائی، وار کیتا، اپنے باپ دی گردن اتار دی۔ نہ یقین ہوئے تھے میرے سامنے کتاب کھلی پئی ہے، بہادر کسی تکنی ہوئے تھے بسم اللہ آ سکتا ہے۔ سگے پیو دی گردن بولو دے صحیح گردن لا دیتی، کان تو پکڑ کے حضور دی بارگاہ چلے آکے سر سٹیا، پوچھیا عبیدہ کس کا سر ہے؟ آخر سونیا میرے پیو دا سرے۔ پوچھیا باپ کیوں قتل کیتا ہے؟ یا رسول اللہ پیو تاں مننا گے جے تیری عزت کرے گا، اسی حیاء اسے دی کرانگے جڑا تیری عزت کرے گا، جڑا تیرے نال پیار کرے گا۔ جے تیری حیاء نہیں تے سانو باپ دی بھی حیاء، بولو سانو پیو دی بھی حیاء۔ رجب بٹ ساٹھا کی لگ دے، اس طرح اور گستاخان رسول ساٹھے کی لگ دے لے۔ ساٹھا اسلام تے کہندہ باپ دا مقابلہ اگر نبی دے سامنے آ جائے پیو چھڑ دے تو تسی یوٹیوبر نہیں چھڑ سکتے، ٹک ٹاکر نہیں چھڑ سکتے۔ ایسا گستاخ ایسا بے ایمان جتھے لبے انہوں نب کے قتل کر دیا جے اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اس واسطے ہر بندے نو سننا نہ شروع کریا کرو، ہر بندے نے ویلوگ نہ ویکھیا کرو، خاص کر کے جڑے اپنی دھیاں بہنا وقا کے ویوز لیندے نے۔ لعنت ایسے بندے نو تکڑ آ لیا تے ایسے بنان آ لیا۔ ساڈی قوم دی ترجیحات ہی بدل گئی۔
اسی جڑے نچن ٹپن والے مراس پورا کرن والے نے انہاں لوکاں نو ویوز چیک کر لو اسی ملین دے حساب نال ویوز دینے ہاں تے قرآن حدیث والے نو ویوز کی ہوندے نے یا کنے کو بندے ہوندے نے چکر ہی کوئی نہیں آندے نے جی مولوی سانو گمراہ کر رہے نے اچھا مولوی قرآن پڑھے تو گمراہ ہونا ہے او تینوں نصیبوں دے گانے سنائے تے تو جنت دی راواں تے جا رہے اور تینوں نچنا ٹپڑا سکھائے بہنا بیٹیاں دکھانا سکھائے ادو مسلمان جنت چ جا رہا بھائی سبحان اللہ جیڑا قرآن پڑھ کے جنت نہیں جا رہا وہ ایویں کنجر خانہ بھی کے جنت جا سکتا میرے بیر اس واسطے تواڈے سامنے میں وعدے کر رہے ہیں میرا کم سی میرا حق سی تانوں وعدے کرنا اور میں سنا رہا ہوں یاد رکھ دنیا دا کوئی لعین کوئی کتا کوئی بد مذہب ساڈے نبی دے خلاف چلے بے حیائی پھیلائے مسلمان اونوں چھوڑ سکتا ہے نبی دا پیار چھوڑ نبی دا دین چھوڑ نہیں سکتا اور اے بد نسلے جے لوگ ہوندے نے نبی دی گستاخی کرن والا چنگا کون ہو ہی نہیں سکتا چنگا کون نبی دی گستاخی تساں غصہ کرو گے میں قرآن پڑھ دینا پڑھا اللہ دا قرآن 29 سپارہ سورہ قلم میں اللہ دا قرآن ہے مالک دا قرآن فرماندہ پہ آئے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَلِيمٌ فرمایا سونیا جڑے تیری گستاخی کرتے ہیں انہاں دی اصل اچ خطا ہے میں محتاط لفظ بول رہے ہیں اصل اچ خطا دا مطلب سمجھ دیو نطفہ کسی اور دا فرمایا سونیا قرآن دس رہا سونیا جڑا تیری گستاخی کرے او دا نطفہ ہی گندا ہے کسی اور دا ہے جڑا اپنے پیو دا ہوئے او ہمیشہ محب رسول بن کے رہے اچھا بولو اپنے بچیاں دے سامنے نوجوانہ دے سامنے ایک اور حدیث پاک پیش کر کے جمعہ دا خطبہ ختم کرنا چاہنا حضرت عمر دا زمانہ نکے نکے بعد ہاکی کھیڑ دے پئے جس ویلے ہاکی کھیل دے پئے تے ایک پادری قریب تو گزردہ پہ آئے تے بچے نے جس ویلے ہاکی دی ضرب لائی تے جا کے گیند پادری دے قریب گر گیا آیا پادری نے جس ویلے گیند دیکھیا تے بچہ قریب آ کے کہندہ آیا اے چاچا ساڑھا گیند واپس کر دے جس ویلے بچے نے گیند واپس طلب کیتا آیا اس ویلے پادری نے گستاخی والے لہجے دے اندر آ کے آیا ایتے میں واپس کوئی نہیں کر لیا اگر واپس چاہی دیے جاؤ اپنے محمد نبی نو صدو آ کے میرے کولوں واپس لے کے دے وے جس ویلے بچیاں نے اتنی بات سنیے انہاں کیا چاچا گیند نہیں دینی تے نہ دے ساڑھے نبی دے بارے بکواس تے نہ کر اس آکیا تساں کیا کر لو گے ہن سنیا جڑے یوٹیوبر نو نہیں چھڑ دے جڑے ٹک ٹاکر نو نہیں چھڑ دے جس ویلے بچیاں نے اتنی بات سنی جس ویلے عشق دے گل آئیے انہاں سارے بچیاں نے ہاکی جدے نال کھیڑ دے پیسی اس ہاکی نو پکڑ کے تے جناب آلہ اس پادری نو ہاکی مارنا شروع کیتا ہے حتیٰ کہ مار کے پادری نو قتل کر دیتا ہے مقدمہ جناب عمر دی عدالت دے اندر پیش کیتا گیا ہے اے پیارے عمر تیرے دور دے اندر تیری رعایا دے اندر رہن والے ایک پادری نو قتل کیتا گیا ہے ماورائے عدالت بچیاں نے فیصلہ کر دیتا ہے کیسا ظلم ہے حضرت عمر نے بچیاں نو طلب کیتا تے فرمایا دسو کیوں قتل کیتا ہے بچیاں نے آکھیا سرکار اس پادری نے ساڑی گیند رکھی سانو غصہ نہیں ہے انہیں سانو برا آکھیا سانو غصہ کوئی نہیں ہے لیکن انہیں ساڑھے نبی دے خلاف بکواس کی تھی ساڑھے تو برداشت نہیں ہو سکے آیا اسا اپنا سامان پکڑ کے ایدے جا کے سر دے وار کر کے انہوں قتل کر کے دنیا نو پیغام دیتا ہے او دنیا والے اسی اوسے دی عزت کرا گے اسا اوسے دنال پیار کرا گے جیڑا ساڑھے آخری نبی دا پیار کرن والا بڑھ جائیں
اسا کسے دنیا دار دی اسا کسے دنیا دار دی عزت نہیں کر سکتے اسا کسے دنیا دار دے نال پیار نہیں کر سکتے اسا اسے دے نال پیار کرن والے جیڑا آمنہ دلال وفاداری کرن والا ہے آج اس جمعۃ الوداع دے موقع دے ہوتے ہیں اندر حال بھریا بیٹھا باہر حال بھریا بیٹھا ہر بندہ اپنے دل دی تختیاں دے ہوتے میرے نبی دے غلاموں ایک پیغام کاٹ کر کے لے جائے ایک بات اپنے سینے دے اندر دفن کر کے لے جائے اسا اپنا باپ دے چھوڑ سکتے اپنی بات دے قربان کر سکتے اسا رشتے سارے قربان کر سکتے آمنہ دلال دنال تعلق چھوڑ نہیں سکتے ساڈا تعلق سرکار دے نال ہے ساڈا پیار اپنے مصطفیٰ دے نال ہے اور یہ دنیا دے کتیاں نو ساڈے نبی دی عزت دا کیا پتا ہے کہ قدر نبی دا کی جان عاشق بندہ بولے باقی سر تھلے رکھو جنو اجے بھی کوئی مسئلہ روے سنو نبی دی عزت دی گل قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار اے کمینے دا نعرہ ذرا گج کے دنیا دار قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار جڑا کسے اور واسطے بول سکتا ہے نبی واسطے نہیں بول سکتا شاءاللہ قدی بولے نہ فالج پہ جائے قدر نبی دا ایک ہی جان اے دنیا دار قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچے قدر یوسف دا معلوم ہویا اے بھائیاں مسیر گیانو قدر نبی دا معلوم ہو سی ان لانتیاں نو قبراں وچ گیا جدو اس جگہ دے ہوتے جا کے پوچھیا جانا ہے ما کنتا تقول فی حقی حاضر رجل ہوتے جا کے نہ بے شرمانو پتہ چلنا ہے دنیا دے ہوتے حکومت میرے نبی دیا قبر دے اندر حکومت میرے نبی دیا حشر دے اندر حکومت میرے نبی دیا کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے کائنات کا کوئی کوشش ایسا نہیں ہے جتنے حکومت میرے مصطفیٰ ہر پاسے حکومتہ میرے مصطفیٰ دیا نے ہے جنہیں دھرتی تے سکون رہنا نبی دی غلامی ضروری ہے جنہیں قبر چے سکون لینا نبی دی غلامی ضروری ہے جنہیں حشر چے سکون لینا نبی دی غلامی ضروری ہے جنہیں دوواں جہانہ دی اندر کامیابی لینی ہے ساڑھے نبی دی غلامی ضروری ہے دے تو بعد گزارا قدے نہیں ہو سکتا ہے ایک کائنات ختم دے ہو سکتی ہے ایک دھرتی تباہ دے ہو سکتی ہے میرے نبی دی حرمت معاملے چے برداشت کیتا کوئی معاملہ بھی نہیں جا سکتا اسی کسے شہنو برداشت ہے ایویں ہی ہے نا تے آج وعدہ کرو جڑا جڑا رجب بٹ اور دیگر گستاخان نو ویکھدا آج تو بائیکاٹ ضروری ہے انشاءاللہ کرانگے نا انشاءاللہ ساڑھے واسے جتنا ہے ضرور کرنا ہے وہ دا ویڈیو سامنے آجے ریپورٹ مار دیو نہیں تکنا سانو بد مذہباں دی بھائی ماننا دی ضرورت اسی عاشقہ تے عاشقہ نال پیار کرانگے اور میرے نبی نال پیار تے اپنیاں بھی کیتا ہے پنجابیاں بھی کیتا ہے اردو آلیاں بھی کیتا ہے سندھیاں بھی کیتا ہے بلوچیاں بھی کیتا ہے تے پشتو آلیاں بھی کیتا ہے پشتو دا میں نے ایک عاشقی یاد آ رہا پڑھ دیں سارے نہیں بولے عاشق کہندہ ہے یا رسول اللہ زمان تن بن لتا قربان ایدہ مطلب بندہ ہے یا رسول اللہ میرا تن بھی تواڈے واسطے میرا من بھی تواڈے واسطے یا رسول اللہ زمان تن من لتا
قربان شاہ تو سبھی آخر تے مل کے میرے نال پڑھ لو قربان شاہ دا لفظ کہنا ہے یا رسول اللہ زمان تن من لتا یا رسول اللہ زمان تن من لتا قربان شاہ یا رسول اللہ زمان تن من لتا قربان شاہ ستاب محبت مدا زڑا نورم نیر بدال شاہ اے میرے کریم آقا پنجابی بھی تواڈے نال پیار کر دے سندھی بھی تواڈے نال پیار کر دے اج بلوچی بھی تواڈے نال پیار کر دے پشتون اپنا اظہار کر دے اسی پنجابی اپنے ضمیر دا تے اپنے عشق دا اظہار ایویں کر دے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پالیے تھلے سٹیے نائے جے کر یارے جنام دی ملے سولی جھوٹا لے لئے پشاٹی اس واسطے سجنوں بس ایک ہوئی پیغام ہے نہ قرآن چھڑنا ہے نہ قرآن والا چھڑنا ہے نہ قرآن چھڑنا نہ قرآن سید کفایت علی کافی 18 رمضان نونا داور سے پاک گزرے ہیں آپ سولی دے جدو چڑھائے جان لگے سنا تختہ دار دے تے انگریزہ نے رات نو نمک مرچاں دی بک بھر کے آپ دے جسم تے ملیاں تے اس تو پہلے کوئلے آلیاں تتیاں استریاں آپ دے جسم تے لاندے سن تے چوک دے سن ماس لات جاندہ سی پھر نمک مرچ مال کے چلے گئے او تے ٹر گئے انہاں کانڈ کی تی آمنہ دلال تشریف لے آئے سید کفایت علی کافی رو پہ سرکار فرمایا ڈر گیا یا رسول اللہ میں 3 مہینے لکیا رہا میں نے پتا ہوں اتھے دید ہونی ہے میں پہلے ہی حاضر ہو جاؤں سویرے پھانسی گاڑی طرف لے جایا جا رہا مراد آباد دا جو سارا اجتماع لگا ہے تو لوگ سمجھ رہے سن سید زخم نے سید میں پہلوانہ دی اتنا ٹیلدہ ہویا جا رہا کسی آکھیا ڈر نہیں لگتا فرمایا جنہ مصطفیٰ نو تک لیا ڈر کا دے رہ گئے پھانسی گھاٹ تے جو چڑھایا جان لگیا تیرے میرے ورگا بندہ ہے میں موقع آ جائے نا پتے پانی ہو جاندے نے جو پھانسی گھاٹ تے آپ نو سید سچے سید نو چڑھان لگے تے اتھے جان تو پہلے مصطفیٰ دیا ناتا پڑھ رہے آئے تاکہ دنیا نو پتہ لگے بندہ پھانسی چڑھ سکتا ہے نہ قرآن چڑھ سکتا نہ قرآن والے نو چھوڑ سکتا اس جگہ جو تے آپ پڑھ دے پائے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہے بس رسول اللہ کا دین حسن رہے نام شاہانے جگہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نامو نشانے پنجتن رہے ایوے پنجتن پاک کا اشارہ کرنا ہے حشر تک نامو نشانے پنجتن رہے
بس یہ کوئی پیغام ہے سارے دے سامنے ہے، نہ قرآن چھڑنا ہے نہ قرآن والا چھوڑنا ہے۔ سمجھ آگئی ہے؟ اور 27 روزہ تو انہوں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ سانو یاد ہے 27 روزے اللہ نے سانو پاکستان عطا فرمائے۔ اے جڑے دیس دے اندر تسی بیٹھے ہو، اے ماہ رمضان دی 27 واللہ سانو عطا فرمایا سی قادے آستے کہ اس پاکستان دے اندر رہ کے تسی کھول کے اپنے نبی دی عظمت دی گل کر سکو، بے حیائی چھوڑ کے با حیا بن جاؤ۔ اللہ ساڑھے ملک دی حفاظت فرمائے، ساڑھی قوم دی حفاظت فرمائے، ساڑھے ایمان دی حفاظت فرمائے، ساڑھے عشق دی حفاظت فرمائے۔ تو پیغام صاحب نو سمجھ آگیا سارے کسے گستاخ نہ ساڑھا تعلق، کسے بے ایمان نہ ساڑھا تعلق، کسی ایسے شخص نہ ساڑھا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ لو تقریر ہو گئی پوری، اور مسئلہ سماعت کر لو۔ مسئلے اج دو نے۔ پہلا مسئلہ، بعض بندے نا یہ خیال ہوندہ ہے سوشل میڈیا دا دور ہے اتھے پڑھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع یعنی ماہ رمضان دا آخری جمعہ جڑا ہوندہ ہے نا، او دے اندر جمعے تو بعد 4 رکعتاں پڑھو نفلہ دیاں تو تواڈی قضائے عمری معاف ہو جاندی ہے۔ یہ مسئلہ شاید کئیاں سنیا ہوگا اور عمل بھی کر دی ہوں۔ یاد رکھو ایسا کوئی حقیقی مسئلہ نہیں ہے۔ قضائے عمری جو لازم ہے وہ ادا کرنی پڑے گی، پھر ہی ختم ہوگی، 4 رکعتاں دے نال ختم ہو۔ پہلا مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، غسل دے بارے اپنا گفتگو ہو چکی سی، استنجے دے بارے بھی ہو چکی سی، اور وضو دے بارے بھی ہو چکی سی کہ نہیں جی؟ ہن ماہ رمضان دا آخری جمعہ ہے، اس جمعے دی برکت دے نال نماز دے متعلق ایک دو چیزاں سکھ دے جاؤ۔ نماز ہر مسلمان الحمدللہ پڑھ دے اللہ دے فضل دے نال، پڑھن دے اندر کچھ غلطیاں کوتاہیاں مسٹیکس ہیں وہ دور کرنی چاہیے۔ نماز واسطے پاکیزگی وغیرہ ہر شے تو بعد جدو کھلونا ہے تہاڈا چہرہ سیدھا کعبے دی طرف ہونا چاہیے، تہاڈا چہرہ بالکل، اور تہاڈے پیراں دا رخ بھی سیدھا۔ بعض بندیاں دے پیر مطلب اے پیر نے، کسے دے انج ہوندے نے، کسے دے انج ہوندے نے، کسے دے بہت زیادہ اس طرح ہوندے نے، یہ طریقہ کار درست بالکل سٹیٹ پیر تہاڈے کعبے دی طرف چہرہ پیراں دا بھی، اور تہاڈا اپنا چہرہ بھی کعبے دی طرف ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی میرے بھائیوں نے؟ اچھا کر اس تو آگے ہن میں کھڑا ہو کے دسن لگیاں، ذرا غور کر لیا جی۔ تکبیر تحریمہ جس ویلے آکھنی، آواز آ رہی میری سارے نوں؟ تکبیر تحریمہ جدو آکھی دی ہے نا، چہرہ میرا سٹیٹ ہو گیا، پیر بھی تھلو بالکل یہ چیز ہو گئے سٹیٹ آ گئے۔ ہن بعض دوست کی کردے نے جدو تکبیر تحریمہ کہنی ہوندی وہ کردے نے اس تو بعد ہاتھ بندے۔ سمجھ آ رہی جی؟ اس طرح کچھ لوگ کردے نے انج کر کے انج چھڑیا تے اس تو بعد ہاتھ بن لیتے، پہلے انج کیتا پھر انج چھڑیا پھر ہاتھ بننے، تے انج بھی صحیح طرح نہیں کردے۔ درست طریقہ ذرا توجہ نہ نوٹ فرما لو، دیکھ لو۔ ہاتھ جڑے نے یہ بھی تواڈے کعبے دی طرف سٹیٹ ہونے چاہیے نے، ہتھیلیاں پیر بھی سٹیٹ ہون، چہرہ بھی سٹیٹ ہوئے، اس انداز نہ ہاتھ ہونے چاہیے نے، انگلاں نہ زیادہ انج کھلیاں ہون نہ بالکل بند۔ عام پوزیشن دے اندر اس طرح تواڈے ہاتھ ہونے چاہیے نے، انج ہاتھ اٹھا کے جناب نے اس طرح لے آنے نے پیچھے، اے اس طرح پیچھے آ کے ایک کنا دی لو جڑی ہوندی ہے انج لے آ کے اللہ اکبر۔ نظر آ رہے ہیں جی؟ میرے ہاتھ انج نہیں ہے گے، انج نہیں ہے گے، انج نہیں ہے گے، بلکہ بالکل سٹیٹ سیدھا۔ یہ طریقہ ہے اصل تکبیر تحریمہ دا۔ لہذا آج تو تسی یہ توجہ فرمانی ہے کہ ہاتھ ادھر ادھر نہیں کرنے یا اتھے کر کے یا انج کر کے انج نہیں بننے، بلکہ انج تسی کھڑے ہو آئے ہو نیت فرما لیتی ہے ہون کرنا ہے اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جناب؟ اور ناف تھلے تواڈے ہاتھ بنیشنے چاہیے دے، ناف دے اتے بھی نہیں تے اس تو اتے بھی نہیں، ناف دے تھلے، اور ہاتھاں دا طریقہ دیکھ لیا جے اے چیز، یہ 3 انگلاں تواڈیاں سامنے چپٹی تے اور 2 انگلاں نوں اس طرح بنانا اے چیز، اس انداز نال نگاہاں تواڈیاں سجدے دی طرف تک یاد رہے اس زمین تے جانا ہے۔ لہذا اس انداز نہ کھلونا ہے باادب طریقے نہ، جدو انج کھلوو گے انشاءاللہ نماز سے سکون بھی آوے گا، ثواب بھی چوکھا لگے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے تکبیر تحریمہ دا طریقہ اور قیام دے اندر کھڑے ہونے دا طریقہ۔ اتھوں دیگر سارے ہم سمجھ آ گئی جی؟ پکی بات نا جی؟ لہذا تکبیر تحریمہ نو اس انداز نال ادا فرمایا کرو، اپنے پیر بھی سٹیٹ رکھیا کرو، اپنا چہرہ بھی سٹیٹ رکھیا کرو، ہاتھ بھی اسی طرح سیدھے لے آیا کرو،
اس جمعے ایک مسئلہ ہو گیا، اگلے جمعے انشاءاللہ رکوع دا طریقہ، اس تو اگلے جمعے یا ہو سکتا اگلے جمعے رکوع اور سجود دونوں ہو جان، کیونکہ رکوع اور سجدے دے اندر ساڑیاں بہت زیادہ غلطیاں ہوندیاں نے جدی وجہ تو نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ چیزاں تھوڑیاں تھوڑیاں کر کے بیان کریں گے، اکتانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ تواڈے فائدے واسطے چیزاں میں شروع کیتیاں نے۔ اللہ سانو جزائے خیر دے، صدا وسدا رہے تیرا دوبارہ، صدا وسدا رہے تیرا دوبارہ، ہاتھ چک لو یار، صدا وسدا رہے تیرا دوبارہ، جتھے ہوندے غریباں دا گزارا، تاجدار ختم نبوت، صدا وسدا رہو جناب، جزاک اللہ، سنتا پڑھ